اگر آج ہم حقیقت کی طرف ذرا دیکھیں تو مسلمانوں کی مجموعی حیثیت ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کے اندر سے وحدت ختم ہو چکی ہے، مسلمانوں کے اندر سے اجتماعیت ختم ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کی وہ عظمت، مسلمانوں کی وہ عزت، مسلمانوں کا وہ دبدبہ، مسلمانوں کا وہ رعب مکمل ختم ہو چکا ہے، اور مسلمان دن بدن پسپائی اور ضلالت کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں، تقدس کی جگہ ہے، مسجد اقصی ہے، مسجد حرام ہے، بیت المقدس ہے، مسجد نبوی ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی تھی، ایک مقدس جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صورت میں، آج اس جماعت کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے، اس جماعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر تمام مسلمانوں کا رہنما، تمام مسلمانوں کا لیڈر، تمام مسلمانوں کا رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جا رہی ہے، ان کا تمسخر کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں آج آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مقدسات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی اس میں سوچا ہے مسلمانوں کے دلوں کو کیوں مجروح کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ ایک وقت وہ بھی تھا سپر طاقتوں والے مسلمانوں کے ناموں سے، لفظ مسلمان سے وہ اتنا ڈرتے تھے کہ ان کی ہوائیں نکلتی تھی۔ آج تو وہ اسرائیل جو ایک درندہ ہے، جو ایک باولا کتا ہے، آج وہ بھی مسلمانوں سے نہیں ڈر رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف دن رات اس کی جو کوششیں جاری ہے۔ آج آپ فلسطین کی حالت دیکھیں، مسجد اقصی کی حالت دیکھیں، غزہ کی حالت دیکھیں، وہاں کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں۔ یہ جو حالت بنی ہوئی ہے، کیا ہم نے یہ سوچا ہے مسلمانوں کی یہ حالت کیوں بن چکی ہے؟ حالانکہ ہم تو وہ امت ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جو تمام انبیاء کا بھی سردار ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جو تمام امتوں کی سردار ہے۔ آج اس امت کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام کی مسلسل محنت، آپ علیہ السلام کی مسلسل جد و جہد، اس کی نتیجے میں آپ علیہ السلام نے جو جماعت ہمیں عطا فرمائی تھی، وہ تو ایسی جماعت تھی کہ آپ علیہ السلام نے ان کے اندر سے رنگوں کے اختلاف کو ختم کیا، ان کے اندر سے زبانوں کے اختلاف کو ختم کیا، ان کے اندر سے کنبوں کے اختلاف کو ختم کیا، ان کے اندر سے قبیلوں کے اختلاف کو ختم کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوری امت مسلمہ کو، اس وقت جتنے بھی مسلمان تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ آپ علیہ السلام نے تو ہمیں ایسی عظیم الشان جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شکل میں عطا فرمائی، لیکن آج ہماری یہ جو حالت خستہ ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، یہ کیوں اتنی خستہ حالت ہماری بن چکی ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے ایک رنگ کے بھی نہیں تھے، سارے ایک زبان کے بھی نہیں تھے، سارے ایک قبیلے کی بھی نہیں تھے، سارے ایک کنبے اور خاندان کی بھی نہیں تھے، ان کے درمیان کوئی خاص رشتہ داری اور قرابت بھی نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے جو وحدت ان کے درمیان میں پیدا کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ بلال کو حبشی کہا جاتا ہے، ان کا تعلق حبشہ سے تھا۔
حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فارسی کہا جاتا ہے، ان کا تعلق فارس سے تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غفاری کہا جاتا ہے، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طوائی کہا جاتا ہے، حضرت مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازدی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف قبیلوں والے، مختلف خاندانوں والے، مختلف زبانوں والے، مختلف رنگوں والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ہمیں دیا۔ لیکن آج ہماری مسلمانوں کی جو حالت بنی ہوئی ہے، یقین کریں اس حالت پہ افسوس ہوتا ہے، اس حالت پہ رحم آتا ہے کہ ہم مسلمان تو انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، پیارے مومنو تم تو آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو عملی جامہ پہنایا کہ انما المؤمنون اخوہ کسے کہا جاتا ہے، انما المؤمنون اخوہ کا مطلب کیا ہے۔ ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یرموک کی لڑائی تھی، میں نکلا اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ فرمایا کہ میں میدان میں گیا اور اپنے ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا بھی لے کر گیا۔ جب اس میدان میں گیا، میں نے دیکھا کہ میرا بھائی بالکل آخری حالت میں ہے اور قریب ہے کہ ان کی روح پرواز کر جائے۔ میں نے ان سے پانی کے بارے میں پوچھا کہ آپ پانی پئیں گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی پانی پیوں گا، اشارہ کیا، بات نہیں کر سکتے تھے، اتنی خراب حالت بن چکی تھی۔ فرمایا کہ میں نے ان کو پانی پیش کیا، جب ان کے قریب کیا پانی تو ان کے قریب سے ایک آہ کی آواز آئی۔ جب آہ کی آواز آئی، فرمایا انہوں نے اشارہ کیا کہ میرے اس بھائی کو پانی پلا دو۔ فرمایا کہ میں ان کی طرف بڑھا، دیکھا کہ ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حالت بھی بالکل خستہ ہے، آخری حالت ہے، روح پرواز کرنے والی ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے ان کو دیکھا، ان کو پانی دینے لگا تو قریب سے ایک اور آہ کی آواز آئی، تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ میرے اس بھائی کو پانی پلا دو۔ فرمایا کہ جب میں ان کی طرف بڑھا، پانی ان کو عطا کیا تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ انہوں نے پانی نہیں پیا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ میں واپس ہشام بن عاص کے پاس تشریف لایا، ان کے پانی قریب کیا تو فرمایا کہ ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا، ان کو پانی عطا کیا تو فرمایا کہ ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ یہ صحابہ کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، میدان جہاد ہے، اور اتنی خستہ حالت بن چکی ہے کہ روحیں پرواز کر رہی ہے، لیکن اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی بھائی کی جان کی فکر ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ اشداء علی الکفار، کہ کفار کے مقابلے میں تو بے انتہائی سخت، اکڑ کر اور ایسے جذبے اور ولولے کے ساتھ لڑتے ہیں کہ ان کو دن میں تارے دکھاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے صحابہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ جل جلالہ خود گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ لیکن آج میرے بھائیوں، امت تو امت ہے، آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بخدا بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے، بیٹا باپ کا دشمن بنا ہوا ہے، ماں بیٹی کی دشمن بنی ہوئی ہے، بیٹی ماں کی دشمن بنی ہوئی ہے، بہن بہن کی دشمن بنی ہوئی ہے، میاں بیوی کا دشمن بنا ہوا ہے، بیوی میاں کا دشمن بنی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہم اس وقت اس حالت تک پہنچ چکے ہیں؟ کبھی تو سوچیں، کبھی تو اس بات پہ فکر کریں، کبھی تو غور کریں کہ یہ اتنی خستہ حالت ہماری کیوں بن چکی ہے، کیوں اتنی ذلیل اور رسوا قوم ہم بن چکے ہیں۔ اگر ہم ذرا بھی غور کریں، ذرا بھی اس بات پہ سوچیں، ذرا بھی فکر کریں تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر سے اتفاق ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے اتحاد ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے بھائی چارگی ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں مسلمان نظر نہیں آ رہا،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا المؤمن للمؤمنین کالبنیان، فرمایا کہ مومن مومن کے لیے ایک مکان کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، تو فرمایا کہ ایک سے دوسرے کو تقویت ملتی ہے، ایک بھائی سے دوسرا بھائی مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک اینٹ اگر آپ بنیاد کے اوپر رکھیں، اس کے اوپر دوسری اینٹ نہ رکھیں، تیسری اینٹ نہ رکھیں، تو اس اینٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، بچہ بھی اس کو لات مار کے گرا دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ لیکن وہی اینٹ جب اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھی جاتی ہے، تیسری اینٹ رکھی جاتی ہے، چوتھی اینٹ رکھی جاتی ہے، تو وہ پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دیوار کی شکل ہمیں دیتی ہے، اور اس کے اوپر چھت ڈالا جاتا ہے جو منو وزن کا ہوتا ہے، لیکن وہ اینٹیں اس کی قوت کو اور اس کے وزن کو برداشت کرتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ مومن تو مومن کے لیے مکان کی مانند ہے، کہ جب تمام مومن آپس میں اتفاق کریں گے، اتحاد کریں گے، محبت کریں گے، جوڑ پیدا کریں گے، الفت پیدا کریں گے، فرمایا کہ ان مومنین کو کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آج میرے محترم بھائیوں، ہمارے اندر سے اتفاق ختم ہو چکا ہے، اتحاد ختم ہو چکا ہے، بھائی چارگی ختم ہو چکی ہے، کہ اسرائیل جیسے باولا کتا درندہ وہ بھی آج ہمارے اوپر بڑی تسلسل کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ ہمارے طرف آ رہا ہے۔ فلسطین کی انہوں نے کیا حالت بنا دی ہے، بچوں کی کل ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، بچے خون میں لت پت ہو چکے ہیں، ان کے اندر دل نہیں ہے، رحم کا کوئی مادہ نہیں ہے کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ انسانی حقوق کے دعویٰ کرنے والے آج بچوں کو خون میں لت پت کر رہے ہیں، لیکن افسوس در افسوس کہ ہمارا مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہا، مسلمان کو فکر نہیں آ رہا کہ یہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ بھی تو ہمارے مسلمان بچے ہیں، کہ ان کو کیسے خون میں لت پت کیا جا رہا ہے۔ ہر بندہ کوئی میچوں میں مشغول ہے، کوئی ٹک ٹاک میں مشغول ہے، کوئی یوٹیوب میں مشغول ہے، کوئی فیس بک میں مشغول ہے، کوئی موبائل کے گیموں میں مشغول ہے، اور صرف میڈیا پہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فلسطین بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔